یہ واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں تھا. ایک لڑکے نے اپنے چچا کے قتل پر ایک محلے پر یا ایک آبادی پر دعویٰ کیا. دراصل اس نے خود قتل کیا تھا اپنے چچا کو، اور لاش کو اٹھا کر اس آبادی میں پھینک آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس آبادی والوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، لہذا آپ ان سے قصاص دلوائیں یا دیت دلوائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلایا، ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اسے قتل کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے. آپ کو شک ہوا کہ یہ سچے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی. آپ نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ قتل اگر اس کا قاتل جاننا چاہتے ہیں تو لوگوں سے کہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی. یہ بنی اسرائیل والے بڑے عجیب لوگ تھے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی نبیوں کی بات جلدی قبول نہیں کرتے تھے، ان کی سرشت میں بغاوت بہت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ گائے ذبح کرو، گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ چلے گا، تو یہ ہنسنے لگے. کہنے لگے یہ کون سا انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے؟ بھلا قاتل پتہ کرنے میں گائے کا کیا واسطہ؟ تو کہنے لگے اتتخذون ہزوا، آپ نبی ہیں اور مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، نبی ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم دیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی گائے لے آتے اور ذبح کر دیتے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے کہ لائیے قاتل بتائیے، لیکن چونکہ یہودی تھے اس لیے اب بھی ان کو مذاق سوچ رہا تھا. کہنے لگے ادعو لنا ربک ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں ہے کیسی. حالانکہ یہ پوچھنے والی بات تو نہیں تھی، کوئی بھی گائے کاٹ سکتے تھے. اب جب یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب بندے اس کے حکم کو پہلی مرتبہ قبول نہ کریں اور اس میں جرح کریں تو اللہ اس میں شرائط بڑھاتے جاتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب انہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا، پہلے پوچھ کر بتائیں کیسی گائے. اب پہلی شرط آ گئی فارض لا بکر، ایسی گائے ہے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، یعنی درمیانی عمر کی. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی ان کے دماغ پر یہ سوار تھا کہ مذاق ہو رہا ہے. کہنے لگے اب اللہ سے یہ پوچھ کر بتائیں ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو جواب آیا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اگر تم نے رنگ پوچھا ہے تو رنگ بھی سن لو، ایسا زرد اور چمکتا ہوا رنگ ہے جس کو آج کل آپ کہہ لیں کہ ایسا یلو ہے جو گولڈن شیڈ پر ہے، یعنی اس میں جھلک گولڈن کی آتی ہے، سنہرا لگتا ہے. اب جب انہوں نے یہ پوچھا تو سر پیٹنے لگے. کہنے لگے پیلی گائے اور وہ بھی سنہری ہو جس میں چمک سونے جیسی ہو اور آنکھوں کو بہت خوب لگے. بعض رات میں لکھا ان سے کہا گیا کہ رنگ زرد ہے لیکن جب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو ایسا معلوم ہو جیسے سونا چمکتا ہے. یہ پھنس گئے اس قرض کو پوچھ کر. پھر بھی دماغ میں ایک بات آئی، پھر تیسرا سوال کیا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے. شاید ہم پوچھتے رہیں گے گائے کا کچھ اور ہی بن جائے گا. انہوں نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب پوچھ کے بتائیں اب کیا کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، پھر ایک اور شرط آ گئی اور فرمایا ان سے کہیے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے لانی ہے جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، رنگ بھی سنہری ہو، ایسا زرد جو گولڈن جیسا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو نہ راہٹ میں چلی ہو. تو جو ہے کنویں میں چلاتے تھے پانی نکالتے تھے، نہ اس میں استعمال ہوئی ہو اور نہ کبھی کھیتی باڑی میں اس کو استعمال کیا ہو. اب کہنے لگے بھائی اور نہیں پوچھنا، اگر اور پوچھا تو کوئی ایسی شرط آئے گی جس کی وجہ سے گائے زمین پہ تو نہیں ملے گی. پھر یہ ڈھونڈنے نکلے گائے. جب یہ ڈھونڈنے نکلے تو پورے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں کسی کے پاس یہ گائے نہیں تھی. ایک شرط پائی جاتی تھی تو دوسری نہیں پائی جاتی تھی. اگر کسی میں 2 شرطیں پائی جاتی تھی تو وہ سنہری رنگ نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کی ایسا زرد جو بالکل سنہری جیسا ہو، چمکدار تھا، تو وہ نہیں ملتا تھا. بڑے پریشان ہو گئے. بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یتیم کے گھر پہنچے جس کی ماں بیوہ تھی
بچہ یتیم تھا اور ان کے پاس دیکھا تو وہ گائے موجود تھی. پوچھا یہ کیسی ہے؟ کہا یہ بوڑھی بھی نہیں ہے جوان بھی نہیں, درمیانی عمر کی. رنگ دیکھا تو چمک رہی تھی, دور سے چمک رہی تھی. اور پوچھا کبھی راہٹ میں چلی ہے یا کبھی کھیتی باڑی اس سے کی گئی؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں کی گئی. تو یہ سمجھ گئے کہ یہی بیٹھ جاؤ, گائے ہے تو یہی ہے. اب اس سے کہا لڑکے سے کہ بھائی یہ گائے بیچو گے؟ اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا. ادھر سے اللہ کا حکم تھا اور بڑی باتیں کر کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا تم ایک گائے کی جگہ 2 کے پیسے لے لو. اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا اسے, 10 کے لے لو, 50 کے لے لو. تو کسی صورت میں بیچنی ہی نہیں. بالآخر انہوں نے راضی کرنے کے لیے کہا اچھا ہم یہ کرتے ہیں, اب تو اللہ نے اور نبی نے حکم دے دیا ہے اور ہماری عزت کا سوال ہے, پتہ نہیں اگر یہ کام نہیں کیا تو عذاب ہی نہ آ جائے. ایسا کرو تمہاری گائے کی کھال میں سونا بھرا جائے, جتنا سونا اس کھال میں بھرا جائے وہ سونا تمہارا ہوگا, گائے ہماری ہوگی. تو اس لڑکے کی ماں نے کہا بھائی اب تو مان جا, لگتا ہے اللہ تجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری غربت کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میری ماں کہتی ہے تو اس کی کھال میں سونا بھرو. اب یہ وہ زمانہ ہے آج سے کئی ہزار سال پہلے. آپ اگر 500 سال پہلے چلے جائیں یا 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایسے بڑے بوڑھے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نے 20 روپے کا بکرا خریدا تھا, یا میں نے 100 روپے کی گائے خریدی تھی. یہ قصے سنتے ہوں گے آپ. تو سوچیں کئی ہزار سال پہلے گائے کی قیمت کیا ہوگی, 1-2 سکے ہوں گے. تو اس لڑکے کو اس کی کھال میں سونا بھر کے انہوں نے قیمت دی. اور بصری نے لکھا ہے کہ یہ مصیبت اس وجہ سے آئی, اگر پہلی مرتبہ حکم مان لیتے تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. خیر اس گائے کو لے آئے, ذبح کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ گائے ہے, اب آپ دیکھیں اس سے کیا کرنا ہے. تو آپ نے اس کے کندھے کا, شانے کا گوشت, دستی کا گوشت بھی کہتے ہیں, وہ کاٹا اور جو مقتول تھا اس لڑکے کا چچا اس کے جسم سے لگایا. بس جیسی گوشت لگایا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا, زندہ ہو گیا. اب ساری قوم حیران کہ یہ کیسے زندہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو سچ بتا اس مجمع میں تیرا قاتل کون ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا, اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ لمبے لمبے آنسو بہا رہا تھا, مگرمچھ سے آنسو بہا رہا تھا اور دراصل وہی قاتل تھا. تو انہوں نے اشارہ کیا اس مقتول نے کہ یہ میرا قاتل ہے, اور اس نے حالانکہ میں نے اسے لے کر پالا تھا, اس نے اس لالچ میں مجھے قتل کر دیا کہ میرا چچا جلدی مر جائے اور اس کی ساری جائیداد اور زمین اور اس کا مال میرے حصے میں آ جائے. تو پھر اس طرح سے اس قاتل کا پتہ چلا اور پھر وہ قاتل قصاصاً قتل کیا گیا. ایک سوال اس موقع پر پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ان کو کہا گائے کاٹو, وہ گائے کاٹنے میں تیار نہیں تھے, پھر پیلی ہے, پھر ایسی ہے, پھر ویسی ہے, پھر اتنی پیسے بھرے گئے. اللہ اگر چاہتے تو نبی ہاتھ لگاتے, تو گائے سے زیادہ تو نبی کا ہاتھ اہم تھا نا. اللہ چاہتے تو نبی سے کہتے آپ ہاتھ لگائیں یہ کھڑا ہو جائے گا. اتنی لمبی چوڑی اس کا کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے, وہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے. کس غریب جو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, یتیم بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, اللہ رب العزت اسے نوازنا چاہتے تھے اس خدمت کے بدلے. اللہ راستہ بنانا چاہتے تھے. دیکھیے اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اللہ اس کے گھر پہ سونا گرا دیتا. نہیں, اللہ ایسا نہیں کرتے, اللہ راستوں سے عطا فرماتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہ شخص قتل ہوا, مقدمہ نبی کے پاس آیا, گائے کا اللہ نے حکم دیا, گائے اسی شخص کے پاس تھی, اسی لڑکے کے پاس تھی. اللہ نے اس سے نوازنا تھا اور اللہ نے اس کے لیے یہ رستہ بنایا, اس کے لیے اللہ نے سبب پیدا فرمایا. اس طریقے سے اس قاتل کا پتہ چل گیا.